بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے اور بے ایمانوں کے انجام کو کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع فرما دیتے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ کفر کرنا آدمی کا ذاتی عمل ہوتا ہے اور اللہ کے راستے سے روکنا یہ متعدی ہوتا ہے، یعنی دوسرے کو بھی ایمان پر آنے نہیں دینا، خود بھی بے ایمان اور دوسروں کو بھی بے ایمانی کے راستے کی ترغیب، اور جو ایمان پر آنا چاہے اس کے لیے بھی رکاوٹ۔ فرمایا کہ یہ دو کام کرنے والوں کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے وہ بالکل حق ہے ان کے رب کی طرف سے، تو پھر ان لوگوں کے برائیوں کو اللہ پاک دور کر دیں گے اور ان کے حالات کو بنا دیں گے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ اسلام میں اللہ پاک کے یہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حالات کا بننا اور حالات کا بگڑنا وہ موقوف ہوتا ہے آدمی کے انجام پر، آخرت پر۔ جس کی آخرت بن گئی اس کے حالات بن گئے، جس کی آخرت بگڑ گئی اس کے حالات بگڑ گئے۔ فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کفر کرنے والے ہوتے ہیں وہ باطل کے پیروکار ہوتے ہیں، اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ حق کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کے اعمال کو اللہ ضائع نہیں فرماتا، اور ان کو اللہ ہدایت دے گا اور ان کے حالات بھی بنائے گا۔ بظاہر دنیا والوں کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی ایک آدمی مر گیا تو اب کیا اس کا باقی رہ گیا، اس کا تو سب کچھ لٹ گیا، وہ تو تباہ ہو گیا، وہ تو برباد ہو گیا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے حالات اللہ بنائیں گے اور اس کو صحیح راستے پر چلائیں گے۔ سیہدیہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی بہت لمبا چلنا ہے انسان کو، سیدھے راستے پر چلنا۔ اب برج پر ہی چلنا ہے، پل صراط پر۔ اگر آدمی چل سکا، اس راستے کو پار کر سکا تو جنت میں جانے کے چانسز ہیں، اور اگر نہیں چل سکا وہ اس پر تو پھر وہ جہنم میں ہی گر پڑے گا۔ تو وہاں پر بھی انسان کو راستے پر چلنا ہوگا، اور حالات جو ہیں وہ قدم قدم پر ہیں۔ مرنے کے بعد انسان کی زندگی کے سامنے جو حالات ہیں وہ قدم قدم پر ہیں۔ 50,000 سال کا دن تو وہ دن ہے جس دن انسانوں کو اللہ پاک زمین سے اٹھا دیں گے، جو حشر کیا جائے گا، جس کو کہتے ہیں سور پھونک کے جو انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، وہ ٹائم 50,000 سال کا ہے، اسی میں گزرنا ہے۔ 50,000 سال تو وہی ہیں، تو کتنی گھاٹیاں نہیں ہوں گی۔ جبکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو لوگ قبروں سے اٹھیں گے اپنے تو حفاتن عوراتن جیاعن عطاشن، ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، اور بھوکے ہوں گے اور پیاسے ہوں گے۔ اور ان 50,000 سال کے اندر 50 مواقف ہیں، یعنی 50 جو ہیں منزلیں ہیں، ایک 1,000 سال کی ایک ایک منزل ہے۔ تو صرف میدان حشر کے 50,000 سال کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی مدد کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہ فرمایا کہ جو لوگ انتقال کر چکے ہوں گے اللہ کے راستے میں تو اللہ پاک ان کے حالات کو بنائے گا، کیونکہ یہ 50,000 سال کے مواقف ان کے لیے اللہ پاک سمیٹ دے گا اور ہر گھاٹی پہ آسانی سے ان کو گزار دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نیک ہوں گے وہ پل صراط پر سے کیسے گزر جائیں گے؟ بجلی کی طرح سے گزر جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بجلی کی طرح سے گزرے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح سے گزرے گا، کوئی اونٹ کی رفتار سے گزرے گا، کوئی عام جانوروں کی رفتار سے گزرے گا۔ قربانی کے جانور جن کے پاس ہوں گے وہ قربانی کے جانوروں کی رفتار سے اس پل صراط پر سے گزریں گے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ سمنوا ضحایاکم فإنھا مطایاکم، کہ تم اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا کرو اس لیے کہ وہ تمہاری سواری ہے پل صراط پر، برج پر تمہاری سواریاں ہیں وہ۔ تو اس لیے مواقف ہیں یہ،
مواقف ظلمت الگ ہے، مواقف حشر الگ ہیں، مواقف طہارت الگ ہے، مواقف صلاح الگ ہیں، مواقف زکوٰۃ الگ ہیں، مختلف قسم کے 50,000 سال کی منزلیں ہیں۔ اس لیے فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں مر جائیں تو اللہ پاک ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، ان کو سیدھا راستہ چلائے گا اور ان کے حالات کو بنائے گا اور انہیں اس جنت میں داخل فرمائے گا جس کا ان سے تعارف فرمایا ہے، جس کی پہچان کروائی ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمائے گا، اور جو کافر ہیں ان کے لیے تباہی ہے، ان کے اعمال ضائع ہوں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کافروں کے اعمال کیوں ضائع ہوں گے اور کیوں تباہ ہوں گے، اس کو بھی ایک بہت عجیب مضمون میں بیان کیا گیا۔ فرمایا یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے کو ناپسند کیا، کریہو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کو انہوں نے ناپسند کیا، فاحبط اعمالهم، اس کی وجہ سے ان کے اعمال حبط فرما دیے۔ تو یہ سب کے لیے کاشن ہے، یہ بات تو مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ بات، اللہ کی نازل کردہ تعلیمات پسند ہیں یا ناپسند ہیں آپ کو؟ ہمارے کافر کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا فرمان پسند نہیں ہے، اسی لیے تو اس کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ اب اگر کوئی ایمان والا ایمان کا بھی دعویٰ کرے اور پھر یہ کہے، یہ اپنے عمل سے کہے یا اپنی زبان ہی سے کہے کہ مجھے اللہ کا حکم پسند نہیں ہے، تو یہ بتاؤ کتنی سخت بات ہے یہ۔ فرمایا کہ کافروں کے اعمال برباد ہونے اور ان کے تباہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نازل کی ہوئی باتوں کو انہوں نے ناپسند کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اعمال حبط ہو گئے ہیں۔ پھر اسی سورہ محمد میں اللہ پاک نے جنت کے کچھ تعارف بھی فرمائے ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اس جنت کی صفت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں نہریں ہیں پانی کی جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی، ایسا پانی جو بالکل غیر آسن ہوگا، اور اس میں نہریں ہیں دودھ کی جس کے مزے میں کسی قسم کا تغیر نہیں آئے گا، اور اس میں نہریں ہیں شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے انتہائی لذت ہوگی، اور اس میں نہریں ہیں شہد کی جو انتہائی صاف کیا ہوا شفاف ہوگا، اور پھل ہر قسم کے ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہوگی۔ بتاؤ یہ چیز جن کو ملے گی وہ اچھی حالت میں ہوں گے یا وہ اچھی حالت میں ہوں گے جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیے جائیں گے اور ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ جس سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ دونوں کا انجام ایک ہے یہ۔ پھر فرمایا کہ فعلم، اس بات کو یاد رکھو کہ لا الہ الا اللہ، فعلم یہ جو کلمہ طیبہ ہے وہ یہاں 26ویں پارے میں آ کے اس کا پہلا حصہ ہے، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، ورنہ تو لا الہ الا اللہ پورا جملہ تو نہیں رہتا کہیں، لا الہ الا ہو ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، لا الہ الا اللہ پورا جو ہے پہلا پارٹ کلمے کا وہ یہاں 26ویں پارے میں سورہ محمد میں ہے، اور سورہ فتح میں اس کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس کو بھی آج پڑھا گیا ہے۔ سورہ فتح میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص شان بیان فرمائی گئی ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ پوری مخلوق میں یہ ایک اعزاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ سے کبھی بھی کسی بات پر پوچھ نہیں ہوگی۔ یہ کسی پیغمبر کو بھی، پیغمبروں سے نہیں ہوگی بات، لیکن ان سے وعدہ نہیں ہے، یہ ان کو یہ تمغہ دیا ہوا نہیں ہے، نوبل پرائز دیا ہوا نہیں ہے، ان کو کسی نبی کے ساتھ میں بھی نہیں ہے، حضرت آدم کے ساتھ نہیں ہے، حضرت نوح کے ساتھ نہیں ہے، ابراہیم اسماعیل کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ پیغمبر ہیں، العظم پیغمبر ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ پاک انہیں بڑے مرتبے عطا فرمائے گا، لیکن یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہو کہ تم سے کبھی نہیں پوچھا جائے گا، یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے سوائے سرکار کے۔ اور یہی وہ اعزاز ہے جس کی وجہ سے کل قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ وہ واقعہ مشہور ہے کہ میدان حشر میں سارا اللہ پاک کا جلال ایسا ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا جلال نہیں ہوگا، اور ساری مخلوق انتہائی پریشان ہوگی، تو سب مل کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ کچھ دعا ہی کر دو اللہ سے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، حساب ہی شروع نہیں کر رہے ہوں گے اللہ میں، اور سارے پریشان ہیں، ہزاروں سال گزر گئے اور پریشانی ختم نہیں ہو رہی، سال 2 سال مہینے 6 مہینے ایسی بات نہیں ہے، اور سورج ایک دم قریب ہے، اور زمین جو ہے نا وہ تانبے کی طرح گل رہی ہے، اور انسان اپنے پسینے میں ہے، اور اعمال اپنے اپنے جیسے حالات ہیں لوگوں کے ویسے وہ پریشانیوں کے اندر ہیں،
اور حساب کتاب بھی نہیں ہو رہا کہ کم از کم حساب ہو کہ جس کو جنت میں جانا ہے وہ جائے جنت میں، جس کو جہنم میں جانا ہے وہ جہنمی میں ٹھکانہ پکڑ لے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو سارے لوگ مل کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، سب کے پاس جا کے کہیں گے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کر دیجئے۔ ہر کوئی یہ کہے گا کہ آج اللہ پاک جلال میں ہے اور کہیں کسی بات سے ہم سے مواخذہ نہ ہو جائے، کہیں پوچھ نہ لیں اللہ پاک۔ آدم کہیں گے کہ میں اگر جا کے بولوں تو کہیں گے کہ چونکہ جلال میں ہے اس وقت، اللہ پاک کا جلال ہوگا اس وقت، وہ کہیں گے کہ تم نے تو جنت میں وہ کام کیا تھا، درخت سے منع کیا تھا، وہی تم سے نہیں ہو سکا تھا، اب آئے سفارش کرنے۔ ڈریں گے نا، کریں گے نہیں، اللہ نے تو معاف کر دیا ہے، لیکن وہ ڈر ہوگا اس وقت ویسا، سب ڈر رہے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے خود تو کوئی غلطی نہیں کی، لیکن مجھے لوگوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور اسی پر آج غصہ آ گئے تو کچھ بول نہیں سکتے۔ اسی پر ان کو ناگواری ہو گئی کہ میری ماں کو اور مجھے خدا بنایا گیا، اور ان کو ناگواری ہے اس بات پہ بہت زیادہ، وہ تو معلوم ہی ہے سب کو۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہر کوئی پیغمبر معذرت کر دے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری انسانیت آئے گی تو وہ کہیں گے کہ انا لذالک، میں اسی کام کے لیے ہوں، میں چلتا ہوں، میں آج سفارش کروں گا تمہاری۔ اور علماء نے فرمایا کہ آپ یہ اس لیے فرمائیں گے کہ آپ کو یہ ٹائٹل حاصل ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ سے اگلا پچھلا کچھ نہیں پوچھا جائے، کبھی بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ وہ شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بہت سے شمائل ہیں اور بہت سی شانیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسرے پیغمبروں کے پاس نہیں، ان سے اللہ پاک نے ایکسٹرا دیے ہیں آپ کو۔ اس میں سے ایک خاص یہ ہے جس کو سورہ فتح میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سورہ فتح نازل ہوئی ہے، یہ خاص موقع پر نازل ہوئی، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کا ماحول ختم کر کے صلح کر لی تھی۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں۔ صحابہ میں آپ نے ایک خواب سنا دیا، بہت سارے صحابہ عمرہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ میں تھے۔ یہ لوگ جو ہیں نکلے عمرے سے، حدیبیہ جو جگہ ہے، شمیسیہ جس کو کہتے ہیں، جب ہم جدے سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو راستے میں ملتی ہے وہ جگہ، لکھا ہوا بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے وہ راستے سے آئے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور آپ کو عمرہ کرنے کے لیے داخل ہونے نہیں دیں گے، یہ فیصلہ کیا ہوا انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تفصیل ہے واقعے کی، بہت زیادہ دیر ہو جائے گی اس میں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں روک لیے گئے، دوسرے بھی روک لیے گئے، تو آپ کو غلط یہ اطلاع ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں، ان کو شہید کیا گیا، تو قاصد کو، سفیر کو تو نہیں شہید کیا جاتا، اس کا تو بدلہ لینا پڑے گا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اسی حالت میں، احرام کی حالت میں ہی صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، بیعت علی الموت لی تھی۔ یعنی یہ تھا کہ ہم اگر ان سے لڑنا پڑا تو لڑیں گے اور مرنے تک لڑیں گے۔ اس کا ذکر ہے اسی سورہ فتح کے اندر بھی، اور وہ خواب کا بھی ذکر ہے، آخر میں ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا اظہار فرمایا صحابہ کی اس بیعت پر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تو یوں تیار کر لیا کہ لڑنا پڑا تو لڑیں گے اور مرنے تک لڑیں گے، اور سارے صحابہ تیار ہو گئے، بلکہ صحابہ جوش میں آ گئے کہ ابھی تک ہم کو ان سے لڑنے کا ڈائریکٹ موقع نہیں ملا تھا، اب مل رہا ہے، اب ان کو بتائیں گے ہم، چونکہ وہ تو منع کیا گیا تھا نا صحابہ کو لڑنے سے، تو اس وجہ سے رکے ہوئے تھے، ہر قسم کا ظلم و ستم سہ رہے تھے، مارو تو خاموش ہیں، گالی دو تو خاموش ہیں، تھوکو تو خاموش ہیں، تانے دو تو خاموش ہیں، ان کو خاموش رہنے کا حکم تھا۔ اب تو جو ہے نا خاموش رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو اس لیے ان کو بھی بڑا جوش تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت تھی، آپ کے پاس جو سیاست تھی، جو صحیح سیاست ہوتی ہے، وہ ایسی عجیب و غریب تھی حضور کے پاس جس کی کوئی حد نہیں۔ اس میں آپ نے یہ طے فرمایا کہ لڑائی ختم کر دینا چاہیے مکے والوں سے، اور پورے کافروں سے لڑائی ختم کر دینا چاہیے، لڑائی نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے اس کے لیے ان کو آفر کیا، ان کی طرف سے آفر آیا، آپ نے اس کو قبول فرما لیا، آپ بھی یہی چاہتے تھے۔ ان کو مجبور کیا گیا اس حالت کے اوپر، کیونکہ جب پتا چلا کہ یہ 1400 جو ہے نا مرنے پر بیعت کر چکے ہیں، تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے، اصل قصہ وہ ہوا تھا۔ تو جب بیعت کا صلح کا مسئلہ آیا تو آپ تیار ہو گئے۔ تو اس موقع پر ایک لمبی کارروائی کے بعد، جس کے بہت واقعات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرما لی مکے والوں سے اور تمام کفار سے کہ 10 سال ہم آپس میں نہیں لڑیں گے،
10 سال کی ناجنگی معاہدہ ہو گیا کہ ہماری تمہاری جنگ نہیں ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی، بالکل اس کے بہت سی شقیں ہیں. تو جب یہ معاہدہ ہو گیا تو صحابہ کو بہت ناگوار ہوا. اچھا، انہوں نے اپنے اس معاہدے میں یہ بھی شرط رکھی کہ ابھی تو یہاں سے واپس جاؤ، مکے میں اب نہیں آ سکتے تم. صلح ہو گئی صحیح ہے، لیکن عمرہ نہیں کر سکتے، واپس جاؤ یہاں سے، اگلے سال آ کے کرو. ابھی تو ہماری عزت کا مسئلہ اور ناک کا مسئلہ بن گیا ہے، ہم کرنے نہیں دیں گے. اب یہ مکے والوں نے کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول فرما لیا. اب یہ صحابہ پر بہت ہی شاق گزرا. بھئی جب ہم حق پر ہیں اور صلح بھی ہو گئی اور جنگ بھی نہیں ہے اب میں، تو پھر اب ہم کو کیوں واپس جانے کو کہا جا رہا؟ حضور نے فرمایا کہ بھئی معاہدے میں یہ بات طے ہو گئی، معاہدے کی پاسداری ضروری ہے، لہذا ہم واپس جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ جو اپنے ساتھ جانور لائے ہیں وہ لوگ یہیں جو ہے اپنے جانور قربان کریں اور اس کے بعد میں اپنا سر منڈائیں اور یہیں احرام کھول دیں، اگلے سال آ کے عمرے کی قضا کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی احرام باندھ لے حج کا یا عمرے کا، پھر نہ کر سکے تو پھر اس کو قضا کرنی پڑتی ہے اس کو. تو قضا کرنے کا مسئلہ تھا. جب جانے لگے صحابہ تو ان کو شکست کا بڑا خیال تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، بہت بے عزتی محسوس کر رہے تھے صحابہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں فتح دے دی ہے، ہم نے تمہیں فتح دے دی. اب یہ کیسی فتح ہے؟ علماء نے فرمایا کہ یہ ایسی فتح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہی چیز تمہید بن جائے گی 2 سال کے اندر اندر آپ کے مکہ آنے کی فاتحانہ حیثیت سے. کیونکہ ابھی تک تو یہ ہے کہ ماحول بن نہیں رہا جیسے چاہیے بننا. اب جب جنگ نہیں ہوگی تو لوگ بات سنیں گے آپس میں، اور جب بات سنیں گے تو حق بات کو کون قبول نہیں کرے گا؟ تو حق بات کو قبول کرنا شروع کر دیں گے. اس وقت تک جو آپ حدیبیہ تشریف لائے ہیں 3 سے 4 ہزار لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور یہ 3 سے 4 ہزار لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں کب سے؟ مکے کے 13 سال اور مدینے کے 6 سال. کتنے ہوئے؟ 19 سال ہو گئے. 19 سال میں 3 سے 4 ہزار آدمی مسلمان ہوا تھا، اور اس کے بعد 2 سال میں 1.25 لاکھ آدمی مسلمان ہو گیا تھا. کیونکہ جب جنگ نہیں رہی تو پھر تبلیغ کا موقع ملا، پھر افہام تفہیم کا موقع ملا، پھر قریب سے دیکھنے دکھانے کا موقع ملا. یہ ہوا ہے. صرف 2 سال کے اندر اتنی بڑی تعداد جو ہے نا مسلمانوں کی یعنی اسلام کے اندر داخل ہو گئی. اس کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے. اس سے علماء نے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ نکالا ہے کہ جہاں جنگ نہیں ہے، جہاں لڑائی نہیں ہے، وہاں لڑائی والا ماحول پیدا مت کرو. جہاں لڑائی ہے وہاں ہے، لیکن جہاں نہیں ہے وہاں لڑائی کریٹ مت کرو. اور ایک بات نہیں ہے صرف کہ لڑائی کریٹ نہیں کی، اس لڑائی نہ ہونے کی اپرچونٹی کو یوز کر کے تبلیغ کرو، دعوت دو، اسلام کا پیغام پہنچاؤ، اسلام کی تعلیمات عام کرو. ہے کیا اسلام؟ کہتا کیا ہے اسلام؟ حقانیت کیا ہے اسلام کی؟ وہ کھولتے جاؤ لوگوں پر. کیونکہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو سچا ہے، اور سچائی ہر انسان کے فطرت میں اس کی قبولیت رکھی ہوئی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ سچ پورے انداز میں کسی کے سامنے آئے اس کا دل قبول نہ کرے، ایسا نہیں ہوگا. ہاں، دل قبول کرنے کے باوجود کسی وجہ سے آدمی قبول نہیں کر رہا، حق کو آ نہیں رہا، وہ ایک الگ بات ہے، مگر حق سامنے آ جائے گا تو مان لے گا. میں آپ سے سچ بتا رہا ہوں، اگر قرآن پاک میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی اماں کے بارے میں جو تفصیلات ہیں یہاں کی قوم کو سمجھا دیا جائے تو 50% سے زیادہ لوگ اسلام کو قبول کر لینے کی امید ہے. اتنی کلیئر بات ہے، اتنا صاف ہے، اتنی ڈیٹیل ہے. کتنے سورے تو خالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہیں. سورہ آل عمران، عمران جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے. ان کے نانا نانی کا قصہ جس پر مشتمل ہے اس سورے کا نام سورہ آل عمران ہے. سورہ مریم، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوری یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اماں ہیں ان کے اوپر پورا ایک سورہ ہے ان کے نام پر. ان کو معلوم نہیں ہے کہ تمہاری امی کا کتنا احترام. ہمارے لیے بھی امی ہے، وہ صرف تمہاری اماں نہیں ہے، وہ ہماری بھی اماں ہے. عیسیٰ جو ہے نا وہ صرف تمہارے نہیں ہیں، وہ ہمارے ہیں. اور کتنی تفصیل ہے، خدا کی قسم ان کے پاس اس کا 1/3 نہیں ہے، 1/4 نہیں ہے، 1/10 نہیں ہے. اور ہے ہمارے پاس حق بالکل. ان کے پاس تو مکس اپ ہے نا، پورا گڑبڑ کیا ہوا ہے، سچ اور جھوٹ ملی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے، اس وجہ سے وہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. ہمارے پاس کنفیوژن بالکل نہیں ہے، اتنا کلیئر ہے پورا. حضرت
نانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا نانی ان کی پوری تفصیلات ہیں، حضرت مریم کی پوری تفصیلات ہیں، حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کی پوری تفصیلات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات ہیں ان کی پوری تفصیلات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کی پوری تفصیلات ہیں. اور بتاؤں میں آپ کو، اگر آپ قرآن پاک میں ڈیپ میں جائیں گے تھوڑا سا تو عیسائی بزرگوں کے بے شمار واقعات ہیں اس میں. اب یہ جو میں نے اصحاب کہف کا قصہ آپ کو سنایا وہ کس کا ہے؟ وہ عیسائی بزرگ تھے. وہ اصحاب اخدود جو ہے جس کا پورا واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا وہ کون تھے؟ وہ پورے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور تھے پورے سچے. عیسائی بزرگوں کے واقعات ہیں، عیسائی بزرگوں کی تعریف میں بھرا ہوا ہے قرآن پاک کہ جو سچے پیروکار تھے عیسیٰ علیہ السلام کے وہ کیسے تھے. آج بھی آیا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کافی تعریفی الفاظ استعمال فرمائے ہیں. تو اگر لڑائی کا ماحول نہ ہو، ایک کام یہ کیا جائے، دوسری کام یہ ہے کہ اس کو یوز کیا جائے. پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ایک بڑی تعداد میں لڑائی والی بات نہیں کرتے، کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن وہ جو دوسرا صفحہ ہے، اس کا دوسرا پیج ہے، وہ کرتے نہیں کچھ. یعنی ان تک پیغام حق کا پہنچا دینا، اور پیغام حق جو پہنچا کرتا ہے میرے بزرگوں وہ صحیح عمل سے صحیح پہنچا کرتا ہے. اب ہم اس حالت میں رہ کر جس میں ہم دین کے فالوور نہ ہو سچے، ہم سچے دین کی تبلیغ کریں گے تو کوئی آدمی اس کو سچا ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اگر ہے وہ صحیح تو پھر تم خود فالو کیوں نہیں کرتے بھائی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. یہی تو کہتے ہیں لوگ جو ان کے اسکالر ہیں بڑے بڑے جو گزرے ہیں، ان لوگوں نے یہی کہا کہ بھائی جو لکھا ہوا کتابوں میں ہے وہ بالکل صحیح ہے، وہ قبول کیے جانے کے قابل ہے، لیکن جو ان کے فالووروں کی زندگی میں ہے وہ بالکل غلط ہے. اگر وہ قابل عمل ہے اس وقت تو یہ خود کیوں نہیں چلتے اس پہ؟ اور اگر وہ قابل عمل نہیں ہے ان کے پاس تو پھر ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کوسچن تو یہاں آ کے کھڑا ہو گیا ہے. تو اصل اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں محنت کر کے مسلمانوں میں اسلامی شعور اور فہم لائیں اور پریکٹیکل اسلام ان کے اندر آ جائے، ان کے اپیرینس میں اسلام آ جائے، ان کی معاشرت میں، ان کے معاملات میں، ان کی تمدن میں، ان کے کلچر میں اور ان کے عادات میں، اخلاق میں. جو اخلاق ہیں اسلام کے، جو بیہیویئر ہے اسلام کا، اور جو رحم ہے، جو مرسی ہے اسلام میں، اگر واقعی اس کے نمونے مسلمانوں کے اندر زندہ ہو جائیں تو بتائیے کہ وہ جو اصل اس کے بعد پھر آپ کہو گے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہی اسلام ہے اور مزید اس میں یہ ڈیٹیل ہیں. جب وہ چیز سامنے آئے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی حق کو ضرور فروغ عطا فرمائیں گے. تو اس لیے صلح حدیبیہ کو جو فتح مبین قرار دیا گیا، علماء نے فرمایا ہے کہ نہ جنگ ہونا، لڑائی کا ماحول نہیں رہنا دعوت میں رکاوٹ نہیں پیدا کرتا. اس واسطے کہ داعی اور مدعو کے درمیان میں تعلق صحیح رہتا ہے. جو تبلیغ کرنے والا ہے وہ اور جس کو تبلیغ کی جا رہی ہے وہ، ان دونوں میں نرمی ہو اور حق کو قبول کرنے کے چانسز موجود ہوں تو حق قبول ہوتا ہے، ورنہ وہ نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کی جو سہولت ہونی چاہیے وہ پوری کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ جتنے لوگ غلط کی اشاعت کر رہے ہیں، دوسرے مذاہب کو پھیلا رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں کا راستہ ہی تو کھولتے ہیں. پہلے اسکول کھول دیے، ایڈ لگا دی، بیماروں کا علاج مفت میں کرنا شروع کر دیا، قرضے لوگوں کو دینا شروع کر دیا، لوگوں کی سہولت کے لیے یہ بنا دیا وہ بنا دیا. یہی تو راستے ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کا دل اوپن ہو جا رہے ہیں. اور جب اوپن ہو رہے ہیں تو اس کے بعد وہ تو جاہل ہیں بیچارے، ان کو کیا پتا، سادے سیدھے لوگ ہوتے ہیں. ان سے کہہ دیا کہ کچھ نہیں، بس آپ کو یہ گلے میں ڈالنے کا ہے تعویذ تکونی، اور اس کے بعد میں آپ کو جیزس کو خدا مان لینے کا ہے، بس ہو گئے تم جنتی بن گئے. اس کے بعد پورے گناہ جو ہے نا وہ جیزس خود ہی تمہارے سے نمٹ لیں گے، تم کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا. اس کے بعد اب وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ بھائی اتنا کرنے میں کیا مشکل ہے، یہ کام تو ہم کر لے سکتے ہیں. دھڑ لوگ دوسرے مذہب میں جا رہے ہیں. خیر چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، جس چیز کو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں اس کی وہ تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ کتنا ان کا جو ہے نا یعنی پرانی تعلیمات سے لے کر ہے. اور پھر تبلیغ کرنے کے اندر جو ان کا اپنا لباس ہے، جو وضع قطع ہے، خاص انداز کا لباس اختیار کرتے ہیں وہ لوگ. اسی عام جنرل لباس میں نہیں پھرتے. کیوں نہیں پھرتے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تبلیغ کا حکم دیا تو سب سے پہلے دو چیزیں فرمائی: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے مدثر اٹھو، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو، لوگوں کو ڈراؤ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو. لباس ایک خاص اثر ڈالتا ہے. اگر آپ کے لباس سے اسلام نہیں ٹپک رہا، شرافت نہیں ٹپک رہی، نیکی نہیں ٹپک رہی،
مقدس لوگوں کے ساتھ مشابہت نہیں ٹپک رہی، کیونکہ وہ جو لباس ہوتا ہے نا فل، وہ انبیاء کا لباس ہے اصل میں، سارے انبیاء کا۔ وہ جو فل لباس ہوتا ہے وہ سارے انبیاء کا لباس ہے، ان کی ترجمانی ضروری ہوتی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ان کو کہ ان کے لباس خاص انداز کے ہوتے ہیں وہ، اور پھر لوگوں کے دلوں کو کھولنا اور پھر ان تک اپنا پیغام پہنچا۔ پیغام باطل ہے وہ بھی چلے جاتا ہے جب دل کھول دیں آپ تو پیغام حق کیوں نہیں پہنچے گا؟ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس کو فتح مبین جو کہا گیا ہے وہ اس بنیاد پر کہا گیا ہے کہ داعی اور مدعو کے درمیان میں جو تعلق ہے وہ استوار ہونا چاہیے، وہ سننے کے قابل ہو، اس کا دل نرم ہو کہ وہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سنیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں دشمن کیا کر رہا ہے۔ دشمن نے سب سے پہلے جو کام کیا ہے، جہاں پر بھی اسلام پھیلنے لگا اور تھوڑا سا باہر آنے لگا، دشمن نے یہ کیا کہ مسلمانوں سے بدگمان کر دینا، مسلمانوں کی نفرت بٹھا دینا، مسلمانوں کے بارے میں غلط تصویر سامنے کر دینا، مسلمانوں کے بارے میں ایسے الفاظ عام کر دینا سب لوگوں کے نزدیک کہ خود مسلمان بھی اس کو صحیح سمجھ کے استعمال کرنا شروع کر دے۔ اس سے دوری ہو جائے گی، نفرت ہو جائے گی۔ اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ ان کے دلوں سے نفرت اللہ نکال دے، ان کے اندر سے بدگمانی اللہ نکال دے۔ اگر مسلمانوں سے نفرت اور بدگمانی نکل گئی، ان کو حق قبول کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، کیونکہ پھر وہ دیکھیں گے اور پھر جو مذہبی لوگ ہوں گے ان کے قریب آئیں گے، پھر وہ مذہب کا ترجمہ کریں گے۔ مذہب ہمیشہ مذہبی آدمی سے اس کا ٹرانسلیشن صحیح ہو سکتا ہے، یہ یاد رکھ لو، کیونکہ ٹرانسلیشن اپنے اثرات رکھتا ہے۔ تو ترجمہ کرنے والا جو ہے نا وہ کس ٹائپ کا ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کے طور طریق سے اسٹیج پہ آ کے ممبر رسول پہ آ کے ترجمانی کریں گے اسلام کی، تو وہ لوگ بولیں گے کہ دیکھو ہماری زندگی اختیار کیا ہوا ہے اور ترجمہ دوسرے مذہب کا کر رہا ہے، بات دوسرے مذہب کی پہنچا رہا ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی گئی آخر میں، وہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا بھی ذکر ہے، اور پھر حضرات صحابہ کی تعریف بہت عجیب انداز میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد سورہ حجرات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا ادب اور آپ کے احترام کے کچھ احکام اور مسائل بیان فرمائے، اور پھر مسلمانوں میں آپس میں تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اس کو بیان فرمایا ہے۔ ایک بات یہ بیان فرمائی گئی کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ رسول سے اپنے کو آگے بڑھائے۔ اب یہ بہت معنوں میں رہتا ہے یہ جملہ، لیکن قرآن میں ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، آگے مت بڑھو ان سے، کیونکہ آگے بڑھنا باتوں میں بھی ہوتا، آگے بڑھنا کاموں میں بھی ہوتا، آگے بڑھنا عادتوں میں بھی ہوتا، آگے بڑھنا سوچ میں بھی ہوتا ہے، ان سے آگے مت جاؤ۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ آداب جو ہمیں سکھائے جاتے ہیں، ادب جو ہوتا ہے وہ بہت حساس اور نازک تعلقات میں ہوا کرتا ہے۔ اصل میں کسی آدمی کو، کوئی بڑا آدمی ہے، اس کے سامنے آپ زور سے بول رہے ہیں، تو آپ بولنے کو بول سکتے ہیں کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں، میں نے اگر اتنی زور سے آواز نکال دی تو میں نے آپ کا کیا بگاڑ دیا؟ لیکن یہ پتا ہے کہ فرق مراتب جب نہیں کیا جاتا تو زندیق ہوتا ہے بندہ، اور فرق مراتب میں یہ ہے کہ جو بڑے مرتبے والا ہے اس کے سامنے جب بولا جائے تو آدمی آہستہ بولے، اس کے مرتبے کا اگر نہ ہو تو اس بڑے مرتبے والے کو فیل ہونا لازم ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گا کہ جب آپ موجود ہوں تو ان کی آواز سے تمہاری آواز صحابہ میں سے کسی کی بھی بلند نہیں ہونی چاہیے، ان سے کم آواز نکلنا، جتنی ان کی نکل رہی ہے تمہارا ردم اس سے کم ہونا۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کی باتیں جو ہیں، احادیث، وہ آپ ہی کی آواز ہے، قرآن اور حدیث جو ہے وہ کیا آپ ہی کی آواز ہے وہ۔ تو جب امت کے سامنے اللہ رسول کی بات پیش کی جائے، حدیث پیش کی جائے، احادیث پیش کیے جائیں، تو پھر آدمی کو اس کے مقابلے میں اپنی رائے نہیں دینی چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے اس کو کہ نہیں ٹھیک ہے حدیث میں تو ایسا ہے لیکن میری رائے ہے، قرآن میں تو ایسا ہے لیکن میری رائے ہے۔ یہ بھی اپنی آواز کو ان کی آواز پہ بلند کرنا ہے۔ اسی لیے جب حدیث آ جائے سامنے خاموش ہو جانا چاہیے، جب آیت آ جائے سامنے تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ یہاں ایک بات اصلاح کی یہ ہوتی ہے کہ حدیث کی ترجمانی کوئی غلط کر رہا ہو تو وہ اس کی اپنی مسٹیک ہے، حدیث کا جو صحیح مفہوم ہے وہ تو علماء جانتے ہیں، تو وہ علماء کرام جو حدیث کا مطلب بتائیں گے وہی مطلب ہوگا، نہ یہ کہ کامن کوئی بھی آدمی حدیث کے الفاظ کو کوٹ کر کے بولے کہ یہ حدیث ہے اب اس کے آگے آپ آواز نہیں نکال سکتے، ویسا نہیں ہوتا، حدیث کے آگے آواز نہیں نکالی جا سکتی، مگر یہ کہ حدیث ہے کیا، اس کے میننگ کیا ہے، اس کے مفہوم کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ تو ظاہر علماء کرام جانتے ہیں اس چیز کو، مگر عام سب کے لیے، عالم ہو جاہل ہو، امت کے سب افراد کے لیے اصول یہ ہے کہ اپنی آواز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست ہونا۔
فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خطاب مت کیا کرو، ایسے آواز مت دیا کرو، نہ بولا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بولتے ہو، بلانے میں کرنے میں انداز جو ہے خطاب کا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارے ان حرکتوں سے نبی کو تکلیف پہنچی تو تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ آپ کا یہ مقام ہے کہ اگر نبی کے دل کو دکھا دیا گیا تو اعمال حبط ہو جائیں گے، نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا، روزوں کا ثواب نہیں ملے گا، تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا، حج کا ثواب نہیں ملے گا، ساری نیکیاں کرتے رہو، نبی کا دل دکھایا ہے، ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے بہت ادب کرنے کا حکم ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہوشیار رہنا پڑتا ہے کہ کہیں آپ کی شان اقدس میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے اور آپ کے دل کو دکھ نہ ہو جائے۔ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل تقوی کے لیے چنے ہوئے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ جو لوگ آپ کو کمروں کے باہر سے آواز دے کے بلاتے ہیں، دیہاتی گاؤں والے آتے تھے اور آپ سے بات کرنا چاہتے تھے کہ یا محمد اخرج لینا، آپ کا نام لے کے بولتے تھے کہ آئیے ذرا تشریف لائیے، بات کرنا ہے آپ سے۔ فرمایا کہ بے وقوف ہیں یہ لوگ، قرآن پاک میں اکثرهم لا یعقلون، عقل نہیں ہے ان کے پاس، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی ذات سے کیسا خطاب کرنا چاہیے۔ قاعدہ یہ ہے کہ صبر کریں جب تک کہ خود آپ گھر سے تشریف لائیں باہر، تب تم ملاقات کرو، آواز دے کے بلاؤ مت ان کو۔ پھر یہ بات فرمائی گئی مسلمانوں کو کہ اگر تمہارے پاس کسی کے بارے میں کوئی خبر پہنچ جائے تو اپنی زبانوں سے کچھ مت بولو اور اس پر عمل مت کرو جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے۔ فتبین، دو ایمان والوں کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے تو ان میں صلح کراؤ۔ دو ایمان والی جماعتوں کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے تو ان میں صلح کراؤ، اور اگر صلح وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں تو جو بغاوت کرنے والی ہے، جو حد سے تجاوز کرنے والی جماعت ہے، تو تم اس کی حمایت مت کرو، اس کی حمایت کرو جو حق پر ہے۔ یہاں پہ دو تین قسم کے آدمی ہو جاتے ہیں ایسے موقعوں پر۔ کچھ لوگ تو بولتے بھائی نہ ہم کو ادھر جانا نہ ادھر جانا، خاموش ہو جانا، جان دو بھائی، جھگڑ لیں دو، کچھ بھی کر لیں دو وہ لوگ۔ ایک جماعت وہ ہوتی ہے کہ بھائی ارے ہمارے گروپ کا آدمی ہے، اس سے لڑنا، اس کی طرف سے حمایت کرنا ضروری ہے۔ تو گروپ کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر حمایت عصبیت جاہلیہ کہلاتی ہے، حمیت جاہلیہ کہلاتی ہے۔ اور خاموش ہو جانا تو پھر حق غالب کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ اگر دو مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں، اس میں سے ایک حق پر ہو ایک غلطی پر ہو، تو تم مصالحت کراؤ پہلے۔ اور مصالحت کی صورت یہ نہیں ہوتی کہ حق والے کو کہو کہ تو غلطی والے سے مل جائے، بلکہ غلطی والے کو مجبور کرو کہ تو اپنی غلطی کو چھوڑ اور حق والے کا ساتھ دے۔ اور اگر وہ نہ مانے اس بات پہ تو اگر اس سے لڑنا پڑے تو سارے مسلمان مل کے اس کے اوپر پریشر ڈالیں، اس سے لڑیں اور اس کو پھر حق کے ساتھ میں حق کے فیور میں کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا اصل یہ ہے کہ سارے ایمان والے بھائی ہیں، آپس میں یہ بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان میں تم صلح کیا کرو۔ ایک بات یہ فرمائی کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ مذاق اڑانے کا حق جب ملے گا جب اچھا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ فرمایا کہ تم اچھے ہیں یا وہ اچھے ہیں جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، اس کا کیا پروف ہے؟ اپنے کو اچھا کیسے سمجھ سکتے ہو تم؟ فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ اچھے ہوں۔ تو آج تم نے مذاق اڑایا اور وہ اچھے ہیں تو کتنی بے عزتی کی بات ہوگی، کل قیامت میں تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ ایسے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کے بے عزتی نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہی ہوں وہ زیادہ عزت والی اللہ کے پاس ہو اور وہ زیادہ بہتر ہو۔ پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو۔ ایک ہوتا ہے ایک آدمی نے غلطی کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد بھی اس کی اس غلطی کو یاد رکھ کے اس کو دہرانا اور موقع سے اس کو ذلیل کرنا، یہ ہوتا ہے تانا۔ تانے میں جو غلطی آدمی سے ہوئی ہے اسی کو یاد دلایا جاتا ہے، مگر جب یاد دلایا جاتا ہے جب وہ توبہ کر چکا ہو۔ اس کو لمز کہتے ہیں، اس کو تانا کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ غلطی کی ہے تو غلطی پہ تنبیہ کر دیا، لیکن وہ اس سے باز آ گیا، اس نے اسے توبہ کر لی، اس نے اپنی اصلاح کر لی، وہ صحیح ہو گیا۔ اب یاد دلا رہے کہ او تم تو وہی ہیں، ایسا کرے تھے تم۔ ارے بھائی، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی بندے کو تانا دے گا اور وہ اس سے توبہ کر چکا ہو تو یہ تانا دینے والا اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک یہ اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اتنی سخت سزا ہے اس کی جو دنیا میں پکڑا جاتا ہے۔ تانا دینے والے کو ضرور اس غلطی میں پکڑا جاتا ہے، مبتلا کیا جاتا ہے جس کا وہ تانا دے رہا ہے، اگر سامنے والا توبہ کر چکا ہے اور اپنی غلطی سے باز آ چکا ہے۔
فرمایا کہ برے القاب سے ایک دوسرے کو مت پکارا کرو، اور یہ فرمایا کہ بدگمانی سے بچا کرو، اس لیے کہ بدگمانی گناہ ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو، اور تجسس مت کیا کرو، اور غیبت مت کیا کرو۔ غیبت کہتے ہیں کہ جو آدمی کی کوئی کمزوری اور خرابی ہے کسی میں، اسی کو سنانا، اسی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ غیبت کی غرض ہے بے عزت کرنا، غیبت کی غرض ہے عزت پر حملہ۔ ایک ہے مال چرانا، اور ایک ہے جان چرانا، اور ایک ہے عزت چرانا۔ ایک ہے مال لوٹنا، ایک ہے جان لوٹنا، اور ایک ہے عزت لوٹنا۔ غیبت میں عزت لوٹی جاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو اس کی عزت ہے برائی کر کے اس کو گرایا جاتا ہے۔ تو جیسے مال محترم ہے مسلمان کا، جان محترم ہے مسلمان کی، عزت محترم ہے مسلمان کی، تو اسی وجہ سے غیبت کے بارے میں فرمایا جاتا ہے نا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں مسلمان کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو اس بات کو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا، اب اس کا گوشت پکا پکا کے کھا رہے ہیں، اور بعض لوگ تو خالی گوشت ہی نہیں کھاتے، اس پہ مرچی مسالہ بھی بہت لگاتے ہیں، مختلف قسموں سے اس کو چٹخارے دار بناتے ہیں۔ بعض لوگوں کو مزہ ہی اس میں آتا ہے کہ کس مسلمان کی بے عزتی ہو رہی ہے، کیسے اس کو اچھالا جائے، کیسے اس کو بے آبرو کیا جائے، ان کا ٹیسٹ ہی وہ ہوتا ہے۔ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو ہرگز پسند نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ پاک توبہ قبول فرمانے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے ایک میل اور ایک فیمیل سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سارے انسان ایک میل اور ایک فیمیل کی اولاد ہیں، سارے انسان، مسلم، غیر مسلم، عیسائی، یہودی، مسلمان، ہندو، بدھسٹ، سارے۔ پھر ہم نے تمہارے شعبے اور تمہارے قبیلے بنا دیے ہیں تمہارے پہچان کے لیے۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ایک انسانوں کی تقسیم اللہ کے یہاں دو ہی ہیں بس، ایک وہ جو اللہ کا محبوب ہے، ایک وہ جو اللہ کا مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معزز اور مکرم بنایا، ایک وہ جس کو مذلل اور محقر بنایا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تقوی اور دینداری کی بنیاد پر ہے۔ فَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو، بے شک اللہ جاننے والے ہیں اور خبر رکھنے والے ہیں۔ مضامین تو ہر صفحے میں بہت ہوتے ہیں، لیکن ایک مضمون تھوڑا سا خاص ہے جس کو میں حالات کے تناظر میں سنانا چاہ رہا تھا، لیکن اس میں 10 15 20 منٹ لگ جائیں گے، انشاءاللہ کل سنا دیں گے کیونکہ وقت نہیں رہا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك،